باب نظر بالجمال قال شعيب الزوجي قال أخبرنا أبو إدريس عائش بن عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عنه شهد بدر وحضر عقبان أخبرت أن رسول الله قال وهو يشاور من أصحابه لا يعود على لا تحب إلا شيئا ولا تصرفوا ولا تهرموا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعطوا بهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف وفاجروا على الله من أصاب من ذا شيء موجود في الدنيا وكفارة الله ومن أصاب من ذا شيء فستره الله إلى الله إن شاء فعل وإن شاء فوفى طغيان ولا ذلك. حلاوت ایمان کے بعد علامت ایمان بیان کرتے ہیں. پہلے حلاوت ایمان کا بیان تھا، اب علامت ایمان کا بیان. ایمان کی علامت تین چیزیں تدریجاً لائے ہیں. پہلے لائے ہیں ایمان، پھر چیز اس ایمان پر اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے تو ایمان آئے گا. پھر حلاوت، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ میٹھا پھل. پھر علامت. حلاوت اور علامت فرق ہے کہ حلاوت داخل ہوتی ہے، علامت خارج ہوتی ہے. خارجی چیز جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں یہاں فلاں چیز نظر سے گیٹ پتہ چلتا ہے، دیکھ کر مدرسہ ہے، مینار دیکھ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی علامت ہے. اصل مسجد نہیں، اصل مسجد تو اندر دھواں دیکھ کر آگ کا پتہ چلتا ہے. تو ایمان کی علامت جو ہے وہ انصار سے محبت کرنا ہے. انصاری صحابہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں یہ علامت اس بات کی کہ مومن ہے. ایمان تو باطن کی چیز ہے، اس کی علامت ہے حب الانصار، اور نفاق کی علامت ہے بغض الانصار. انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ وہ منافق ہے. کیونکہ انصار صحابہ وہ ہے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ٹھکانا دیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل، جنہوں نے تو پہلے سے ایمان لے آئے اور انہوں نے ٹھکانے پکڑے. یحبون من ہاجر الیہم، اور جو ہجرت کر کے آتے تھے ان سے محبت کرتے. اس لیے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن مجید میں مومن تین طبقات ایمان والوں کا بیان کیا. پہلا طبقہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم وحجرہم، دوسرا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، انصار. تیسرے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالایمان، جو ان دونوں کے بعد آئے اور ان دونوں سے محبت کرتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ کافر ہے. عجیب ہے. حضرت امام زین العابدین، اور یہ بات علامہ عبدالحق قدس دہلوی نے مدارج النبوہ میں ذکر کی ہے. بڑی اہم کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں ذکر کیا. قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تین ایمان والوں کی جماعتیں ہیں، مہاجرین، انصار، اور جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور بالکل نص صریح اور کہنے والے میں امام زین العابدین اہل بیت کے جو سرتاج ہیں. تو انصار سے اگر کوئی محبت کرتا ہے یہ دلیل اس بات کی کہ وہ مومن ہے، اور اگر بوجھ کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ منافق ہے. لیکن یاد رکھو یہ محبت اور یہ نفرت من حیث الانصار ہے. کیا ہو؟ ذاتی لڑائی کی وجہ سے نہیں. اگر کوئی ذاتی جھگڑا ہے کسی کا، جیسے انصاری مہاجر کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، کوئی دوسرے کو کیا سن رہے ہیں، مغل میں بازی کر رہے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. وہ کہ من حیث الانصار ہو کہ رسول اللہ اور صحابہ کو کچھ ٹھکانا دیا، اس لیے کس سے پوچھ جائے. جیسے یہودیوں کو پوچھتا، منافقین کو پوچھتا کہ انہوں نے کیوں رسول اللہ کو ٹھکانا دیا، کیوں بلایا. اور محبت میں حیث الانصار اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ٹھکانا دیا، یہ ایمان ہے. لیکن اگر ذاتی وجہ سے اگر کوئی معاملہ ہے
وہ شامل نہیں، اس یاد رکھو۔ لہٰذا اس سے مشاجرات صحابہ کا معاملہ نکل آیا کہ صحابہ اکرام میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوئے تھے، تو وہ اس بنیاد پر نہیں تھے کہ وہ صحابی ہے یا وہ مومن ہے، بلکہ وہ اور معاملات میں سے ہوتے، جیسے قاتلین عثمان پر نظریہ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ فرما فوراً قصاص لو، اور علی فرماتے تھے کہ بعد میں قصاص لیں گے، بھائی یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ اب اس میں جھگڑا ہو گیا، یہ جھگڑا اس لیے نہیں تھا کہ ہم عائشہ ہے یا یہ معاویہ ہے یا یہ علی ہے، اس لیے نہیں تھا۔ لہٰذا من حیث الانصار اور من حیث الانصار محبت کرے اور من حیث الانصار بغض رکھے تو یہ ایمان یا نفاق کے نام، یہ اہم بات ہے، اس قید کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی عالم سے من حیث العالم ہونے کا اگر نفرت کرتا ہے تو کفر ہے، یہ عالم ہے۔ ایسے آج کل علماء کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن ویسے عالم کے ساتھ جھگڑا ہے، چاہے پیر کے عالم نے ہوٹل والے کے پیسے نہیں دیے، پیچھے پیچھے مولانا صاحب نے پیسے نہیں دیے، مولانا صاحب یہ چائے کا جھگڑا ہے، یہ علم کا جھگڑا نہیں ہے۔ کہ ہمیشہ بات رکھو، جب بھی ایسی بات سامنے آئے تو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کس حیثیت سے، اگر اس حیثیت سے ہے کہ وہ صحابہ کرام ہے تو پھر تو وہ گنجائش ہے، اگر ذاتی معاملہ ہے تو الگ بات ہے، ذاتی صحابہ کرام کا آپس میں تنازعات ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، صحابہ کرام میں بھی ہوگا تو کیا ہوگا، وہ بھی انسان تھے، ان میں بھی تھے۔ اور پھر اجتہادی معاملات میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کا اجتہاد کچھ کہتا ہے، اس کا اجتہاد کچھ کہتا ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ انس مالک علیہ السلام آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انسان سے محبت کرنا۔ آیت النفاق حب الانصار، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض کرنا، یہ رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ انصار صحابہ اکرام پر زیادہ پریشر تھا نا سب کا، تو پھر تم نے کیوں بلایا؟ اور یہ منافقین بھی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، مکہ والے بھی کہتے تھے، مکہ والے جب بھی کوئی ملتا مدینے والوں کا تو تم نے کیوں لگا تھا رسول اللہ؟ یہ اس لیے رسول اللہ نے خاص طور انصار کے ذکر کیا، مہاجرین کا تو مقام ہے ہی جو ہے، اس لیے آپ نے یہ خاص طور پر کہا، ان بیچاروں کو بہت پریشر تھا، ہر آدمی کو برابر کرتا تھا۔ دیکھا آپ سارے عرب چڑھ دوڑے، دیکھو وہ مارنے آ رہا ہے، یہ کرنے آ رہا ہے، ہمارا ثبوت برباد کر دیا، یہ کر دیا، اس کی استغفر اللہ۔ آج کل باتیں جس طرح آج کل بھی وہی بات ہے، نئی بات نہیں کی، وہی بات ہے، مولوی لوگوں سے یوں ہو گیا تو کہاں ہو گیا، یہاں ہو گیا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کی محبت، ان کا بغض ایمان اور نفاق کے درمیان حد ہے۔ اس کے بعد ہے باب، یہ پہلا باب ہے جو بغیر ترجمہ الباب کے، باب یہاں باب ہے، اس میں ترجمہ الباب نہیں، باب 36 ابواب ہیں بخاری شریف میں جو بغیر ترجمہ الباب کے، 36 ابواب، ان میں پہلا باب ہے۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے باب بلا ترجمہ؟ اور کئی وجوہات کی ہیں، لیکن سب سے بہترین اس کی جو تشبیہ ہے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ کے مضامین سورہ انفال کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، لیکن الگ صورت بھی ہے، زیادہ الگ صورت میں تو الگ لکھی جاتی ہے، لیکن بسم اللہ نہیں لکھتے کیونکہ اس کا پہلی صورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ سورہ انفال میں بھی جہاد کا بیان ہے اور اس میں بھی جہاد کا بیان ہے، لیکن اس کے اپنے خاص مضامین کے سورہ توبہ کے، اس نے اس کو الگ لائے۔ تو جہاں پر آنے والی حدیث ما قبل حدیث سے تعلق رکھتی ہو، ما قبل باب سے تعلق رکھتی ہو، امام بخاری وہاں ترجمہ باب میں جاتے، بہت اہم بات سن، یا پہلے سے تعلق ہے، پہلے والی حدیث سے۔ یہاں یہ جو حدیث آ رہی ہے اس کا تعلق حب الانصار اور بغض الانصار اس حدیث سے، کیونکہ انصار جمع ہے نصیر کی یا ناصر کی، یا نصیر کی جمع یا ناصر کی جمع۔ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس آنے والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو انصار کیوں کہتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ کا بیان ہے اس میں،
پھر الگ حدیث ہے، مضمون الگ ہے، بات الگ ہے اس میں، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا اور یہ لقب ان کو کب ملا؟ یہ لیلۃ العقبہ میں ملا ہے۔ لیلۃ العقبہ، لیلۃ العقبہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ہوتا تھا تو اس وقت عرفات میں چلے جاتے تھے، وہاں لوگوں کو واعظ و بیان کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ مکہ سے کرتے تھے، یہ جو لوگ تھے قریشی، یہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے یہ حرم سے باہر ہے، نحن قتیل اللہ، اللہ کے مجاور ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، یہ پہلے رہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا فیزو من حیث افاض الناس، اے لوگوں تم بھی وہاں ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں، عرفات جاؤ۔ لہٰذا وہاں نہیں، جب یہ قریشی نہیں ہوتے تھے تو دوسرے لوگ ہوتے تھے، یمن کے لوگ، مدینہ کے لوگ، آپ ان کو بیان کرتے ہیں، کھل کر تبلیغ کرتے۔ تو سن 1190 میں، 1190 میں وسلم کی نبوت کو 11 سال ہو گئے، تو آپ کو وہاں پر بیان کرنا۔ تو کچھ انصاری لوگ تھے، 4-5، یہ انصاری لوگ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، علامتیں بیان کرتے تھے یہودی، انصاری ان سے سنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ وہی نبی نہ ہو جو یہودی جن کی بات کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ٹائم مانگا کہ ہم آپ سے الگ ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک وادی میں، چونکہ حالات خراب تھے، جاسوس تو ملتے رہتے تھے قریش کے، اور حالات بہت تنگ تھے، تو آپ نے کہا کہ فلاں وادی جو ہے گاٹی، یہاں پر آپ آ جانا۔ وہ 5 ساتھی وہاں پر آ گئے اور آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، وہ مسلمان ہو گئے 11 مسلمان ہونے کے بعد وہ واپس گئے، واپس جا کے انہوں نے بات کی کہ بھائی اس طرح ہم نے اس دفعہ ایسے ملاقات ہوئی اور یہ یہودی جس کی بات کر رہے ہیں وہی علامات انہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو 12 میں جب پھر حج پر آئے تو 12-14 آدمی ملے۔ پھر سن 13 ہجری میں، ذی الحجہ 1390 میں 70 آدمی آئے، 70 مرد اور خواتین، اس غرض سے آئے حج کرنے کے رسول اللہ کی ملاقات۔ 70 یہاں اس کا بیان آ رہا ہے۔ اور یہ جو 70 آدمی آئے تھے، ان 70 آدمی میں سے آپ نے نقیب مقرر کیے، کیونکہ 70 زیادہ تھے، بیعت اتنی بڑی کرنا، انہوں نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو جائے۔ ان ثابت رضی اللہ عنہ جن کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی، آپ آ جاؤ۔ تو آپ نے اپنے چچا عباس کو بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ مجھے مدینہ بلانا چاہتے ہیں اور حالات بہت تنگ تھے مکہ کے۔ تو آپ نے کچھ شرائط رکھی کہ یہ شرطیں، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ تو ذی الحجہ تھا نا، تو ذی الحجہ کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ 14 ہجری، محرم 1490، ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کر لیا 3 مہینے کے بعد۔ یہ انصار کہلائے، اس لیے انصار کہلائے کہ رسول اللہ کا ہاتھ پر پہلے بیعت کیے ہوئے اور رسول اللہ کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی، تو ان کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لیلۃ العقبہ میں بیعت کر دعوت دے کر آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو والذین تبوؤا الدار والایمان آپ ٹھکانہ بھی دیا اور ان سے محبت کی۔ اور ایسے ایسے واقعات انصار کے ہیں کہ تاریخ تنگ ہے، تاریخ تنگ ہے۔ صحابہ، مہاجر، انصاری صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی، سوچا نہیں جا سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 1490 میں ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہاں پر پیر والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع قد بشر علینا ما دعا اللہ یا ثنیات الوداع سے آج جنا سورہ طلوع ہو گیا اور مدینہ روشن ہوگا۔ انس فرماتے ہیں، انصاری ہے، اور بات جس رسول اللہ مدینہ داخل ہوئے پورا مدینہ روشن ہو گیا، سبحان آپ کی روشنی سے، ظاہری روشنی ان کی باطنی روشنی۔ یہ وہ واقعہ ہے لیلۃ العقبہ کا جس کو امام بخاری یہاں سے لا رہے ہیں۔ وہاں مقصد تو کچھ اور ہے،
ایمانی تقاضوں کو بیان کرنے آگے آ رہا ہے، لیکن اس میں بات میں صامت کا تعارف جو لیلۃ الاقبا سے کیا، اس میں تلقیب بالانصار کی وجہ بیان کی کہ ان کو لقب انصار کا کیوں دیا گیا، اس لیے باب لا کر اس کو الگ کر دیا ہے، لیکن ترمت الباب نہیں لائے گا، یہ ما قبل کی فصل، ما قبل کا تتیمہ اور ما قبل کے باب کی دلیل ہے، یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ حنا ابو جمال قال شعیب بن الزوج ان ابو ادریس قائد رضی اللہ عنہ بعد میں ثابت، جو بعد میں ثابت کا تعارف کرا رہے رضی اللہ عنہ، اور کوئی آدمی قال شہید بدر، پہلا تعارف کہ بدری صحابی ہیں، دوسرا تعارف وہ احد النخبہ لیلۃ الاقبا، یہ نقیبوں میں سے ایک تھے جو لیلۃ الاقبا میں تھے۔ یہ کون سے لیلۃ الاقبا؟ 12 کون سی ہے؟ 13 کون سی ہے؟ 13 11 میں پہلی بیعت ہوئی، پھر 13 میں بڑی بیعت ہوئی، اور 14 کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو ان تاریخی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیلۃ الاقبا آسانی سے ملتی نہیں ہے، ہاں تو ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کوئی مفت مل رہی ہے کانوں کے اوپر سے نہ گزارنا، زندگی میں کام آنے کی چیز، میں اس کی تحقیق کرنے میں تو میں کتنا وقت لگتا ہے، ہم لوگوں نے تو کتابوں سے نکالی، پڑھا ہے، سمجھا ہے، لکشن مفت کی چیز کی نقل نہیں کی کرتا، ذہن میں بٹھاؤ، یاد کرو، زندگی میں کام آنے کی چیز، تو سارا سیرت کا معاملہ سمجھا جائے۔ کب ہجرت ہوئی، 13 سال کے آ رہے ہیں اور آگے پانچ شروع ہو جاتا ہے، ربیع الاول سے ہجرت کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا تعارف ہو گیا، احد النقبہ لیلۃ الاقبا، اس وجہ سے امام بخاری باب بلا ترجمہ لائے کہ یہ انصاری کیوں کہلاتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو دعوت دی اور آپ تشریف لے گئے، یحبون من ہاجر الیہ، اور ان سے محبت کی جو ہجرت کر کے آتے۔ اب آگے بیعت کا بیان، رسول اللہ قال وحول اصابۃ من اصحابہ، آپ کے ارد اپنے صحابہ کی جماعت، صحابہ کہتے ہیں 3 سے 40، یعنی صحابہ تھے، یہ کوئی کافروں سے بیعت نہیں لی جا رہی، سمجھو اس کو، مولویوں سمجھو، کل خوش ملا بن جاؤ گے اور پھر ایسے بیزوں پر ہاتھ مار کے کہو گے بیعت کی کوئی حقیقت، سن لو یہ آ رہی دلیل آ رہی بیعت کی، سن لو، کوئی کار نہیں کر سکتا ایسا۔ اصابۃ من اصحابہ، صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت، ان سے کہہ لے بھائی ہوگی بیعت کرو، یہ کون سی بیعت ہے؟ یاد رکھو پیغمبر کئی بیعت لی، سب سے پہلے بیعت اسلام ہوتی تھی، جب میں مسلمان ہوتا یہ بیعت اسلام، بیعت جہاد ہوتی تھی ہم جہاد کریں، بیعت الموت ہوتی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، بہت بیعت ہوتی تھی فرار نہ ہونے کی، ہم میدان سے فرار نہیں، بیعت ہوتی تھی خاص کام پر، جلیل اللہ سے کہا تم بیعت کرو، پھر تمہارے کو نصیحت کرو، کس سے بیعت کی کہ تم رات میں نماز پڑھو، کسی سے کوئی بیعت کی، یہ بیعت خاص کام پر۔ ایک بیعت یہ تھی کہ جو دین پر پہلے عمل کر رہے ہو اس پر آئندہ بھی پختگی اختیار کریں گے، اس کا نام ہے بیعت سلوک، کیا کہتے ہیں؟ بیعت سلوک، یہ ہے جو صوفیہ کرام کہتے ہیں، یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، مولوی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں، یہ بلا تحقیق بات ہے، اتنی بلا تحقیق اور جہالت کی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا پڑھا ہے کیا تم نے جانتے ہیں، معلوم بھی ہوتا ہے جان بوجھ کے رہ سکتے تاکہ پیر صاحب کی کوئی دین نہ چلے، یہ بیعت سلوک کہلاتا ہے۔ بیعت سلوک بیعت کیا ہے کہ کسی بھی متبع سنت کے ہاتھ پر عہد کرنا، دین پر عمل کرنے کے لیے ہم عمل کریں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی ہے، یہ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلدوں کے 2 بانی ہیں آپ کے ہندوستان میں، سن لو، ڈپٹی نذیر احمد کے شاہد نذیر مقدس دہلوی کے شاگرد ہے، ڈپٹی نذیر احمد، جس نے غیر مقلدوں کے مذہب کو پھیلایا، اور دوسرا نواب صدیق حسن خان قنوجی، بڑے عالم ہے ویسے، رضیہ سلطانہ جو حیدرآباد دکن کی ملکہ تھی ان کے شوہر ہے، اس لیے عجیب بات ہے کہ اس نے پورا حیدرآباد دکن آج بھی سلفی ہے، سب کو سلفی بنا دیا، لیکن بہرحال معتدل عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عون الباری بحل ادلۃ البخاری،
آپ یہاں پہ رکھی یہ کتاب کہاں پر نظر آ رہی ہے ان کی مالی کے دیکھو اس کتاب کو رکھا کہاں پر کے رکھے ہوں میرے بات چار جلدوں میں آپ لگاؤ اس کو نظر آ رہی ماڈل والی یہ قنوجی کی تفسیر یہ شرح ہے بخاری کی 2 صفحات عربی میں 2 صفحات اس حدیث پر لکھے ہیں اور لکھا البیت سنت فی الدین غیر مغلط لکھ رہا ہے مغلط ہو کے مانتے ہیں اور کہ یہ سنت دین میں حضرت خانوی نے لکھا ہے کہ بیعت کرنا سنت ہے اور اصلاح کروانا فرض ہے لیکن اس فرض میں جان پیدا ہوتی ہے سنت سے فرض میں جان پیدا ہوتی ہے سنت سے سنت فی الدین کا اور شکریہ ادا کیا مشائخ کا انہوں نے کیونکہ بیعت کی ایک بیعت ہوتی خلافت کی بیعت ہوتی تھی تو اگر کوئی بیعت لیتا تو خلیفہ کو ختم کرا دیتا تو مشائخ چھپ کر بیعت لیتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی سنت زندہ رہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جس زمانے میں قتل و غارت کا بھی خطرہ تھا اس زمانے میں بھی مشائخ نے سنت کو رسول اللہ کی زندہ رکھا یہ بیعت سلوک ہے یہ اب آگے دلیل سنا گئی یہ سنت ہے انہی چیزوں پر بیعت کی کس بات پر لی بھائیوں نے اللہ تشرکوا باللہ شیئا اللہ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ اور پہلے بھی نہیں ٹھہراتے تھے لیکن ان سے مزید تاکید جیسے قرآن میں وہ تو سے دور رہی ہے پہلے بھی دور رہتے اللہ بھی دور رہے ولا تسرقوا چوری نہیں کریں گے ولا تزنوا زنا نہیں کریں گے ولا تقتلوا اولادکم اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے 3 وجہ سے اولادیں قتل کرتے تھے پر لڑکیوں قتل کرتے تھے آر کی وجہ سے ہم یدسوا فی التراب یمسک علی ہونہ ہم یدسوا فی التراب اور دوسرا قتل کرتے تھے اس خوف سے کہ یہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی اس کو کھلائیں گے قرآن نے کہا کہ من خشیت املاق من املاق نرزقکم وإياکم تم بھی روٹی دیں گے ان کو بھی دیں گے اور تیسرا خشیت املاق آئندہ جا کر غریب ہو جائیں گے ابھی تو نہیں زیادہ اولادیں ہوں گی تو مستقبل تو غریب ہو جائیں گے جیسے پاکستان میں آبادی بڑھ جائے گی تو روٹی کہاں سے ملے گی ہم وقت تو یہ کھیت ہوتے تھے 20 من گندم ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کھیتی باڑی بھی کرائی کی والدہ کی 15 ایکڑ زمین تھی ذمہ داران کچھ میں پورا رکھتا خود ہل چلاتے تھے اور راہٹ ہوتے تھے جس سے پانی نکالتے تھے اونٹ کے ذریعے اور ہل چلاتے تھے اور یہ گندم کیسے کاٹنا ہے اور کپاس کیسے چلنی میں اور ڈاکٹر امیر صاحب کپاس چلتے تھے نانا کی وہ چھپا دیتے تھے نالے میں کیونکہ وہ بعد میں تقسیم ہوتی ہے نا پھر ہم جا کر ٹانگر لیتے تھے سارے کھانے 20 من ہوتے تھے 15 من آج 60 70 80 من ہو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی تو بڑھا یہ تو دیکھو تصور نہیں ہے تو اپنے بڑوں سے پوچھو ذرا گنا کتنا ہوتا تھا کپاس کتنی تھوڑی 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 ہوتی تھی وہ بھی اس سمجھ سے بہت ہے تو کھانے والے تھوڑے کوئی بچ جاتے اور کھانے والے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بھی بڑھا دیا دیکھو ہر چیز آفر من خشیت املاق املاق کا خوف ہے املاق بنے فقط قرآن نے کہا نحن نرزقهم وإياکم اللہ نے بات پہلے ان کو مقدم کیا ان کو بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے اور جہاں موجودہ فقر ہے نحن نرزقکم وإياکم دونوں برت دیکھو قرآن کی مدار دیکھو جہاں ابھی خوف ہے تو تمہیں تو روٹی مل گئی ہے نا تم کو بھی دیں گے اور جہاں آئندہ کا خوف ہے ان کو بھی دیں گے تمہیں بھی ملے گی قرآن کا جی تو 3 وجہ سے قتل ہوتا تھا بناتا تو بھی بہتان ترسو میں نہیں تھی اور ایسا بہتان نہ لگاؤ جو تم گھڑ کے لاؤ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے یعنی بالکل ایسی جھوٹی بات بھی منہ پر گھڑی جائے
اور اس سے وہ عورتیں بھی مراد ہیں جو زنا کرتی تھی، بچے پیدا ہو جاتے تو اپنے شوہر کا منسوخ کر دیتے، حالانکہ نطفہ کسی اور کو۔ ولا تعصوا فی معروف، اور کسی نیکی میں معصیت نہ کرنا، معروف میں نافرمانی نہ کرنا، حاکم وقت کی۔ تو رسول اللہ کی تو ہر بات معروف تھی، لیکن یہ آپ نے اللہ کے لیے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے اگر صحیح حکم دے تو نافرمانی نہ کرے، ہاں اگر منکر کو حکم دے تو پھر فرما برداری نہیں۔ فمن وفا منکم، جو تم میں وفا کرے گا، ان کا بات عمل کرے گا، فجو اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ من اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان میں سے کوئی کام کر لے گا، فعوقب فی الدنیا، پھر دنیا میں اگر اس کو سزا مل گئی اس گناہ کی، وہ کفارۃ اللہ، وہ سزا اس سے کفارہ بن جائے۔ ادھر گناہ کیا اور ادھر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ کفارہ۔ وَمَنْ نَصَبَ ظَالِمَ شَيْئًا، جس نے یہ گناہ کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے چھپا دیا، کوئی اس کو سزا نہیں دی، فَوَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی مرضی ہے، ان شاء فعل شاء عَاقَبَهُ، چاہے قیامت کے دن سزا دے چاہے معاف کر دے۔ فَأَبَيَانَ وَلَا ذَلِكَ، صحابہ فرماتے ہم نے اس پر بیعت کیا، مجھے بتائیں یہ بیعت اسلام ہے؟ نہیں، کیونکہ اولا اصحاب میرے ساتھ ہی صحابہ ہے، وہ تو جب صحابہ ہیں تو مجھے بتائیں بیعت اسلام تو ہے نہیں، بیعت جہاد بھی نہیں، جہاد کا ذکر ہی نہیں، یہ کون سی بیعت کر رہے گی؟ بیعت سلوک، صوفیہ کرام نے، یہ بالکل بات ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو لوگ منکر تصوف ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، جیسے اور باری نے لکھا کتاب باری بحل عدیلۃ البخاری، اس میں لکھا اس وجہ سے بیعت کرنا سنت ہے کسی بھی انسان کا، لیکن اس کی 5 شرطیں اس سے بیعت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، سنتی وارثہ۔ نمبر 2 مرتبہ سنت۔ نمبر 3 کسی اللہ والے سے اس نے اپنا تزکیہ کرایا ہو۔ نمبر 4 اس کو آگے بیت الشاد کی اجازت ہو۔ یہ 4 شرطیں تو ہر حقانی پیر میں ہوتی ہیں، لیکن ایک 5ویں شرط ہے کہ تمہارا اس سے دل لگے جائے گا۔ 4 ایک میں نہیں ہوتی، آپ کا دل جس سے لگتا ہے آپ اسی کو دیکھو، جس سے دل لگے اس سے بیعت ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے مشہوری پر، وہ تو بڑا مشہور پیر ہے، لوگوں کا ایسا فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے زمانے میں بڑے مشہور بزرگ تھے، لیکن ہم نے غیر مشہور بزرگ سے بیعت کی، وہ دل مانا کیا۔ لوگ کہتے تھے یار فلاں بڑا تو آپ کا کہاں بیعت ہوگا، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہو لیکن ہمارا دل ماں لگا ہوگا، ہم نے دل سے فیصلے کیے۔ بات وہ اس کا سمرا ذہن پر جب وہی وہ تھے سورج کی طرح نکلے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ فرمایا کرتے تھے بھائی یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی جو قیمت ہے نیوں کی وہ قیمت نہیں، یہ جو پرانے آئے وہ زمانے جب حضرت کے ہاں پر 20 آدمی آتے ہیں، ایک زمانہ آیا کہ لوگ حضرت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے کہ یار ایک جھلک نظر آ جائے، یہ حالات ہو گئے۔ ملوری ٹاؤن کے بہت آیا کرتے تھے، ہمارے استاد تھے، حضرت کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، حضرت بتانا نہیں بس میں یہاں مراقبہ کروں گا اور آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث آ کر مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے ہمارے، یہ ایسا وقت میں آیا۔ اور ایشیا کے جو سب سے بڑے محدث تھے مولانا ہدایت اللہ صاحب، بنگلہ دیش کے سب سے بڑے محدث، ان کو کہا ہے پوری ایشیا میں ان سے بڑے حدیث کا عالم کوئی نہیں، ہمارے حضرت سے بیٹھے۔ اور میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اور جو ان کو دیکھتا وہ حیرت زدہ رہ جاتا، یہ اتنا بڑا انسان باہر بیٹھے رہتے۔ مجھ سے جب اٹھے گے تو اجازت کر کے جاؤں گا کہ اللہ نے حضرت کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ ایشیا کے بہت بڑے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، حضرت کے سامنے ایسے بیٹھے، ہم باہر دیکھتے تھے کہ دروازے باہر حضرت کا اٹھا باہر بیٹھ گئے اور بغیر نیچے بیٹھ گئے۔ شیخ کے یہاں میں آیا، شیخ کے پاس پھر حضرت سے مسافہ کر کے جاتے ہیں، یہ بیعت سلوک ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے جس پر تھوڑی سی بات کر لیں ہم تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اس کا گھنٹہ ہے
حکیم عبد الغفور صاحب آئے نہیں بیمار ہے. چلو ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدود ہے جو حد رکھتی ہے حد سرقہ حد زنا حد قذف حد قطاع الطریق آیا یہ کفارہ بنتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑی اہم بحث ہے. حدود کفارہ ہے یا نہیں؟ امام شافعی اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں وہ کفارۃ اللہ یہ دنیا میں سزا دی تھی تو کفارہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں یہ حدود کفارہ ہے. اللہ نے چور کا ہاتھ کر گیا باقی یہ کفارہ ہے اس کے گناہ کا. کیا وہ توبہ کرے نہ کرے گناہ ختم ہو گیا. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ڈاکو کی اس کا کفارہ ہو گیا. شراب پی اس کو سکوڑے لگے کفارہ ہو گیا. کسی پر الزام لگایا کفارہ اس کو کوڑے لگ گئے کفارہ ہو گیا. کفارۃ اللہ اس کے لیے کفارہ ہے. وہ کہتا ہے کفارۃ اللہ یہ حدیث لاتے ہیں یہ اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں الگ سے توبہ کرنی پڑے گی. یہ سزا زجر کے لیے ہے اس کو دوسروں کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے. صاحب کا گناہ توبہ سے معاف ہوا. امام شاہ فرماتے ہیں کہ نہیں گناہ ساتر ہے کہ کفارہ ساتر ہے. یہ جو حدود ہے ساتر میں نے چھپا دیکھا ختم کر دیا. ہم کہتے ہیں زاجر ہے زواجر ہے وہ کہتے ہیں سواتر ہے. ہماری دلیل 5 دلیلیں 3 قرآن کا آیات ہے کہ ڈاکوؤں کے بارے میں آیا کہ ایو قتل و یسلب و یترک ایدی الرجل بالخلاف ویلقوا باللفظ ذالک لهم خزي فی الدنیا. یہ دنیا کی سزا ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب الیم اور آخرت میں الگ سزا ملے گی. یہ دلیل ہے کہ اس سزا کے بعد بھی ان کو آخرت میں سزا مل رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوا. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا کیونکہ بعض بات ہے ذالک لهم خزي فی الدنیا دنیا کی ذلت ہاتھ کاٹ دیے جیل میں ڈال دیا پھانسی چڑھا دیا. چوری کا سر وقت ہے نکالا من اللہ. آگے کیا ہے ومن اسلم بعد ظلمہ من تاب پڑھو آگے پڑھو فإن اللہ من تاب بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ غفور رحیم. فرمایا کہ جو چور چوری کے ہاتھ کر گئے لیکن اب وہ کیا کرتا ہے اپنے اس ظلم سے توبہ کرتے مثلا اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو دیکھو اس کے بعد بیان ہے اس کے بعد اس کا بیان توبہ اور کر یہی حد قذف میں الا تابوا واصلحوا جو توبہ کر اصلاح کر ان کے اب ان کے لیے. تو توبہ کا ذکر ان تینوں آیات میں بعد میں توبہ کا ذکر کیا ہے بعد میں. تو معلوم کہ سزا جو ہے اس سے گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ توبہ کرنی پڑے گی. اور 2 حدیثیں آتی ہیں. آپ سے پوچھا گیا الحدود کفارۃ اللہ کہ حدود کفارہ ہے یا نہیں. فرمایا لا ادری مجھے نہیں پتا. فرمایا لا ادری. اس لیے ابو حنیفہ فرماتی یہ حدیث بعد میں ہے اور یہ روایت پہلے یہ بات کی ثابت کی. یہ اس وقت کی روایت ہے لیلۃ الاقبا کی اور یہ روایت بعد میں. اور 5ویں دلیل آپ کے پاس ایک چور لایا گیا. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی کا کہا. فرمایا شاید نہ کی ہو کا کہا. اور 4 دفعہ یعنی 2 دفعہ اقرار کرایا. پھر آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو وَاصَبُوهُ اور تیل میں داغ دو تاکہ رگے باندھ دو جب خون نہ نکلے. وَاصَبُوهُ تیل میں ڈال دیتے تھے. پھر فرمایا تم اللہ توبہ کر. انہوں نے کہا تم تو اللہ میں نے توبہ کر لی. فرمایا تاب اللہ علیہ اللہ نے تیری توبہ قبول. آپ نے الگ سے بعد میں توبہ کرنا یا ابو داؤد وغیرہ کی روایت. یہ 5 دلیلیں اس بات پر کہ حدود کفارہ نہیں. اس کے بعد الگ تو ہاں ایک اور الگ بات ہے جس کو سید انور شاہ صاحب لکھا کہ اگر حدود بھی ایک مصیبت ہے اور اس میں اگر دل میں ندامت بھی ہے کہ یار میں نے یہ کام کیوں کیا اور اس کو کوڑے لگ رہے ہیں یا ہاتھ کٹ رہا ہے تو ندامت کی توبہ ہے. لہذا پھر اس حد میں ہی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو پھر اس کو پچھتاوا بھی ہے اور اس کو کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو محمد
یہ جو حد ہے، اس حد کی جو حد میں دل میں ندامت ہے، اس ندامت کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور تو پچھتاوا بھی ہے. لیکن اگر اس کے دل میں ایسی کوئی چیز نہیں، کر لی تھوڑی تو کر لی، میں دوبارہ کر لوں گا. جیسے امام پیغمبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈاکو کی نصیحت نے بڑا فائدہ دیا. انہوں نے کہا میں کتنی بار ڈاکے مار کے آج تک ہر دفعہ سزا ملتی ہے، لیکن میں نے ڈاکے نہیں چھوڑے. آپ دین کے راستے پر ہیں، کوڑوں کی وجہ سے دین کا راستہ نہ چھوڑنا. میں تو مجھے ہمیشہ اس کی نصیحت یاد آتی ہے جب مجھے کوڑے لگے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اٹھی پھر دنیا میں سزا ملی، اس سے مراد ہے آفات سماوی، آسمانی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، یہ آ گیا، خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، مال نہیں ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مراد ہے. تو کفارہ اس کے لیے کفارہ بننا. اور اگر اس کو کچھ نہیں ہوا گناہ کرنے کے بعد تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے اور چاہے اس کو سزا دے. پایا ہم اس کرتا ہے.